اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام سورت میں آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی دوسری سورت البقرہ کی۔ البقرہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کا نام البقرہ بنی اسرائیل کے واقعے میں مذکور گائے کے واقعے کی نسبت سے رکھا گیا۔ یہ سورت ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی۔ اس میں مدینہ کے معاشرتی، قانونی اور ایمانی مسائل کا حل دیا گیا ہے۔ بعض آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئیں، جیسے سود کی حرمت والی آیات آخری دور میں نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ کا بنیادی پیغام 3 بڑے نکات میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطے میں ایمان کی بنیاد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی وضاحت کی گئی ہے۔ منافقین اور کفار کی علامات بتائی گئی ہیں اور حقیقی مومن کی صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے نقطے میں امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے سبق بھی دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو امت وسط قرار دینا اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم بھی شامل ہے۔ یہاں امت وسط کی تشریح کچھ یوں ہے کہ امت وسط کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ لفظ وسط عربی میں کئی معنوں میں آتا ہے، یعنی ایسی امت جو افراط و تفریط سے پاک ہو، نہ رہبانیت کی طرح دنیا چھوڑ دے، نہ مادہ پرستی میں دین بھلا دے۔ اسلام دنیا اور آخرت، روح اور جسم، عبادت اور معاشرت، سب میں توازن سکھاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں وسط کا مطلب سب سے بہتر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک منتخب اور معیاری امت بنایا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے، یعنی یہ امت حق کا معیار ہوگی اور قیامت کے دن گواہی دے گی کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا۔ جب ہم اس کے سیاق اور سباق کی بات کریں تو یہ آیت قبلہ کی تبدیلی کے واقعے کے بعد آئی، جب بیت المقدس سے رخ موڑ کر کعبہ کی طرف نماز کا حکم دیا گیا، تو گویا اعلان ہوا کہ اب ایک نئی قیادت ابھر رہی ہے، ایک ایسی امت جو توازن اور عدل پر قائم ہو۔ یعنی امت وسط وہ ہے جو نہ شدت پسندی میں بہتی ہے، نہ بہرا روی میں کھو جاتی ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے توازن پر قائم رہ کر دنیا کے سامنے حق کی گواہ بنتی ہے۔ اور تیسرے نقطے میں ایک مسلمان کے مکمل نظام زندگی کے قواعد و ضوابط کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، وراثت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ سود کی حرمت، جہاد اور صبر کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 مقامات ایسے ہیں جو مومن کے دل کو خاص طور پر مضبوط کرتے ہیں۔ پہلا ہے آیت الکرسی، جو سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے کامل علم اور بے پایہ قدرت کا اعلان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ الفاظ مومن کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کا رب زندہ ہے، قائم ہے، غافل نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں آتی ہیں 2 عظیم آیات۔ یہ آیات مومن کے ایمان کا اعلان ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے ہیں۔ ان آیات میں ایک دل کو سکون دینے والا اصول بھی ہے۔ ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی آزمائش ہو یا مشکل، وہ ہماری استطاعت کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہے۔ آیت الکرسی ہمیں اللہ کی عظمت یاد دلاتی ہے
اور آخری 2 آیات ہمیں بندگی، دعا اور امید سکھاتی ہیں۔ اگر ہم ان 3 آیات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، دل بھی مطمئن ہوگا اور اللہ کی حفاظت بھی نصیب ہوگی۔ الغرض سورۃ البقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت، قربانی اور عملی زندگی کا نام ہے۔ یہ سورت ہمیں ایک فرد سے امت بنانے کا سفر بھی سکھاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔